کہیں رشتہ کرتے ہیں ہاں نہ کیا کرو بلکہ سر جھکا دیا کرو. اماں کا ہاتھ پکڑ کے کہا کرو سر پہ رکھ, ابو کا ہاتھ پکڑ کے کہا کرو سر پہ رکھ. اماں پوچھے ہاں نہ نہیں کرتا, اماں تیری ہاں میں ہاں تیری نہ میں نہ, جو تو نے فیصلہ کر دیا میں باپ کی عزت نہیں اچھالوں گا, عزت کی حفاظت کروں گا. میرے روزے والے نبی سے سنا اولاد کیا تمہیں ماں باپ غلط فیصلے نہیں کیا کرتے, اور جو ماں باپ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے ان کی توڑ تک نکلتی ہے, جو اپنے فیصلے کرتا ہے خدا کی قسم ان کی موڑ کے اوپر چھوڑ کے چلی جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے, حضرت علی کو دیکھا, 3 حضور نے جملے ارشاد فرمائے, اہلا و سہلا مرحبا. اہلا علی میرے خاندان میں تو ہی کس قابل تھا کہ میری بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے. سبحان لوگ کی قسمہ چاہنے نے کھوچ سٹ دانگا بھرا منا دے مگا. بہن جولی پھیلا کے آ گئی, اپنی بیٹی میرے بیٹے سے دے دے. کہتا اللہ اکبر, میں ذبح کر دوں گا تجھے نہیں دوں گا. بہن کا دل ٹوٹ گیا, خدا کی قسم عرش والا بھی رک جاتا. ہاں رشتہ چنگا ہوئے پھر نہ کرے, اگر لڑکی کا مستقبل لڑکے کا نہ ہو تو پھر نہ کر سکتے, دیکھ بھال کے بچی کی شادی کر سکتے. ایک شخص کا نام مبارک تھا, بہت بڑا اناروں کے درخت کا مالک تھا. اس نے کہا میرے باغ میں نوکری کرے گا, اناروں کے درختوں کی رکھوالی کرے گا. جی حضور. ایک دن مالک اپنے باغ میں آیا, کہنے لگا مبارک, جی. کہا ایسے درخت کا انار مجھے لا کر دے کہ جس کا رس میٹھا ہو. انار توڑ کے لایا, رس میں توڑا, ترش تھا میرے عزیزو شربت. اللہ ہوگا, کہنے لگا اور انار لے کے آ. دوسرے درخت کا انار توڑا, اس کا بھی رس نکالا ترش. تیسرے درخت کا انار توڑا, پہلی سے انار توڑا, اس کا جوس نکالا, وہ بھی ترش. مالک غصے میں آ گیا, کہ مبارک کیوں مذاق کرتا ہے. مبارک بھی مبارک تھا, کہ لگا اللہ کی قسم تو نے باغ میں نوکری کرنے کی اجازت دی, اپنے باغ کا مجھے پھل کھانے کی اجازت نہیں دی. جب سے تیرے باغ میں ملازم بنا, اللہ کی قسم بھوک میں بھوکا رہ کے رات تو سو گیا, میں کسی درخت کا انار نہیں کھایا. ایسا وفادار. مالک کہنے لگا ایسے آ کے مشورہ تیرے سے لینا چاہیے, جو تو دنیا میں اتنا وفادار ہے تو آخرت کا کتنا وفادار ہوگا. ان کا کیا کدھی جوان ہو گئی, رشتہ درکار ہے. 3 رشتے بتلائے, 3 رشتے. کمیاں اگر تمہیں مالداروں میں شادی کرنی ہے تو یہودیوں میں لڑکا تلاش کر, اگر خوبصورتوں میں شادی کرنی ہے تو عیسائیوں میں لڑکا تلاش کر, اگر نیکوں میں شادی کرنی ہے تو محمد الرسول اللہ کا امتی تلاش کر. گھر گیا اور بیوی کو جا کے کہنے لگا کمال ہو گیا, جس ملازم کو کوئی اہمیت نہ دیتا تھا اس نے ایسا مشورہ دیا. بیوی کہنے لگی خیر ہوئے, کہا دعا کرے اللہ کا شکر ادا کرے, گھر کے دروازے پر بیٹی کا رشتہ مل گیا. کہا کون؟ وہ جو میرے باغ کا ملازم ہے مبارک. میں نے آنکھیں بند کر کے بیٹی دینے کا فیصلہ کیا. بیوی کہنے لگی نوکر کی طرح کی, بسم اللہ توکلت علی اللہ, کر دے. مبارک کو بلایا, ہے تو میرے باغ کا مالی, ہے تو میرے باغ کا نوکر, چل میں اپنی بیٹی سے نکاح کر رہا ہوں. اللہ اکبر, نہ گھر نہ در, میں تو خود تیرا ملازم ہے. کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. پتہ ہی مبارک کون تھا, اللہ نے اس کو بیٹا دیا, اس بیٹے کا نام عبداللہ رکھا. عبداللہ بن مبارک وقت کا امام الحدیث بنا. خدا کی قسم یہی بیٹا امام بخاری کے استاد کا استاد بن گیا تھا. سبحان اللہ. ماں باپ نے کو خدا کی قسم پتر گود کے اندر محدث آتا ہے. اور میرے بیرو اللہ اکبر, اولاد کو کوسنے سے پہلے اپنی زندگی پر نظر ڈالو, کون سا ایسا گناہ ہو رہا ہے جس کی نحوست اولاد کے اوپر پڑ رہی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اہلا, علی خاندان میں تیرے سے بہتر کوئی نہیں تھا. وسہلا,
علی میں نے پتا تیرے پیر دے اندر جتی کوئی نہیں، علی بیٹی محمد کی میں رشتہ مہنگا نہیں کروں گا، میں نہیں کہوں گا جا پہلے مکان بنا، میں نہیں کہوں گا یہاں گاڑی کھڑی کر، میں نہیں کہوں گا کپڑے لے کے آ، میں نہیں کہوں گا سونے کے ہار لے کے آ، وسہلا اے علی بیٹی کو پیوند والے کرتے میں رخصت کر کے بدلاؤں گا، محمد نکاح مہنگے کرنے نہیں آیا، نکاح سستے کرنے کے لیے آیا۔ پھر بیٹی بھی حضرت علی کے ساتھ حضور نے اس حالت میں بھیجی، رخصتی کا وقت آیا، حضرت علی کے بھائی عقیل باہر کھڑے ہیں، حضرت علی صاحب کھڑے ہیں، کیوں آئے ہو؟ جی اتنے مہینے یا اتنے دنوں کے شادی کو اب رخصتی فرما دیجئے، اما فاطمہ آ جا، بیٹی اب باپ سے جدائی کا وقت آ گیا، دو باتیں یاد رکھنا، بیٹی میں نے جو تیرا رشتہ کیا، میں نے اس کے سینے میں ایمان دیکھا، اس کی جیب میں پیسہ نہیں دیکھا، میری بچی کبھی علی سے پیسہ نہ مانگنا، اور اس پیسے کی وجہ سے ناراض آ گیا نا، میرے گھر میں 3 وقت کا کھانا ملے گا لیکن محمد کا چہرہ دیکھنا نہیں ملے گا۔ ناراض ہو کے نہیں رونا شروع، اگر میری بیٹی تو ناراض ہو کر اپنے شوہر کے گھر سے میرے گھر میں آ گئی، میں تجھے دھکے دے کے نکالوں گا تو نہیں، اپنے جی جان سے لگا کے رکھوں گا، لیکن میری بچی میں اپنے مرنے سے، اے میری بچی فوت ہونے سے پہلے اپنے شوہر سے راضی ہو لے گا، اگر شوہر تیرا ناراض ہو اور اس حالت کے اندر تو میرے گھر میں مر گئی، بچی تجھے کفن تو دوں گا لیکن میں محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ میں ان ماں باپ کو ماں باپ ہی نہیں کہتا جو اپنی بچیوں کو کہتے ہیں شوہر گل کرے تے مجھے تھپڑ مار۔ ایسا نازک دور آ گیا، اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی؟ بزرگا تیری عزت کے فیصلے پنچایت کرنے لگ جائے گی، جس عزت کو چھپانے کے لیے تو نے مکان کی بڑی بڑی دیواریں کی، آج تیری عزت برادری کے اندر بیٹھ کے اللہ اکبر اپنے حق میں فیصلے کروائے گی۔ ایک بادشاہ تھا، اپنے محل کی چھت پہ چڑھا، اس نے اپنے فیروز وزیر کی بیوی کو دیکھا، کہنے لگا اب تک یہ کہاں چھپی ہوئی تھی؟ تیرا جو فیروز ہے نا اس کی بیوی، فیروز کو نیچے آئے، کمرے میں نیچے آئے، شاہی محل میں بلایا، میاں یہ خط ہے، دوسرے ملک کے بادشاہ کے پاس ایمرجنسی لے کے جانا ہے۔ انہوں نے کہا سرکار شام ہوگی، صبح پہلے کر، جلدی کر، جب تک جواب نہ آئے تجھے واپس بھی نہیں آنا۔ گھر گیا بے چین، بڑے کا حکم ہے، بادشاہ کا حکم ہے، جس کا کھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا خیر تو ہوئے کہ کپڑے میرے تیار کر دے، صبح میرے بادشاہ کا پیغام دوسرے دیش میں لے کے جانا ہے۔ تکیے کے نیچے خط رکھ دیا کہ صبح بھول نہ جاؤں۔ اتنی بے چینی، اتنی حکم کی تعمیر میں جلدی تھی، صبح بیگ تو لے گیا، خط لے جانا بھول گیا۔ بادشاہ کو پتہ لگا میرا وزیر چلا گیا، بادشاہ وزیرانی کے گھر آیا، دروازہ بجایا، کون؟ کہ تیرا مالک جی آ لیا، دروازہ کھولا، بادشاہ اندر مسیری پر آ کے بیٹھ گیا، کہ لگی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا وزیر فیروز تو آپ کے کام سے گیا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا آج اس سے کام نہیں، آج تیرے سے کام ہے۔ اس کی آنکھ کا میل گھر والی عورت بھاپ گئی کہ میرے سے کیا کام؟ آج بادشاہ تیرے سے مہمان نوازی چاہتا ہے۔ ڈو گلہ کی تھی اس عورت نے، خدا کی قسم لاجواب کر کے آج کے عزت داروں کو رکھ دیا۔ کہنے لگی بادشاہ سلامت، کپڑے اتروا بستر پر لٹا، تیری مرضی جو مرضی کر، لیکن اپنے بڑوں سے 2 باتیں سنی ہے، اپنے بڑوں سے 2 باتیں سنی ہے۔ مالک جتنا بھی بھوکا ہو جائے اللہ اکبر کبھی اپنے کتوں کے برتن میں نہیں کھاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ شیر جتنا بھی بھوکا ہو کسی کے جھوٹے کا شکار نہیں کرتا ہے۔ بادشاہ بھی غیرت والا تھا، اتنا شرمندہ ہوا جوتیاں چھوڑ کے واپس بھاگ گیا۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں خدا کے واسطے اول تو ایسا کوئی نہیں جو غلط قدم اٹھاتا ہو، اگر کوئی غلط قدم اٹھائے تو ابے دی بگی داڑھی نو دیکھ لیا کر، اماں کی کمر جھکی ہوئی دیکھ لیا کر، ڈاڈے کو دیکھ، نانے کو دیکھ، خدا کی قسم ان کے چرچے تو دنیا کے اندر ہیں۔ ایسا میرے پتروں کام نہ کرنا کہ لوگ تمہارے باپ کی قبر کی طرف دیکھ کے گالیاں دینے لگ جائیں۔ نہ بچوں نہ، خدا کے واسطے نہ، ایسا کام نہ کرنا کہ
کہ لوگ تمہارے غلط حرکت کی وجہ سے تمہاری بہنوں کے رشتے آنے بند ہو جائے. وزیر کو یاد آیا خط تو میں بھول کے چلا گیا, جلدی آیا. بیگم کہنے لگی خیر ہوئے, کیا ہوا؟ خط تو نہیں بھول گیا. بادشاہ کا پیغام کہاں رکھا؟ تکیے کے نیچے رکھا. وزیر نے گھٹنے ٹیکے, تکیے کے نیچے سے لیٹر نکالنے لگا. بادشاہ کے جوتے پڑے دیکھے, کلیجہ منہ کو آ گیا. نہ جوتی اٹھائی, نہ بت سے پکڑا, نہ ڈنڈا مارا. تحقیق کی کوئی نہیں چیز, چپ سی لگ گئی, خاموشی سے باہر چلا گیا. سارے رستے روکتا گیا. اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ میرے تو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا, میری والی کو لوگ کیوں دیکھ کے چلے گئے؟ کچھ عرصے کے بعد واپس آیا, اتنا سا سکڑا سا ہو گیا. بادشاہ کو خط کا جواب دیا. بادشاہ نے پیسے دیے, بازار چلا گیا اور وہاں سے تحفے تحائف لے کے اپنے گھر آیا. بیوی کہنے لگی خیر ہوئے کہ بادشاہ کا کام پورا کیا, اس نے تو پیسے دیے, تیرے لیے کپڑے لے کے آیا, تجھے تیرے ماں باپ کے گھر چھوڑ گیا ہوں, بڑے دن ہو گئے. بیوی کو لے کے خوشی خوشی گیا. واپس آیا, دروازے پر دیکھ کے کہنے لگا چلو یار حوالے رب دے, میلے 4 دن دے. جس دن عید مبارک ہو سی اس دن پھر ملا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت کرا ہے, طلاق نہیں دی. 4 دن گزرے, بیوی کی بےتابی بڑی, کہنے لگی وہ تو ہی میرے بغیر اللہ اکبر سویا نہیں کرتا تھا, 4 دن ہو گئے نہیں آیا. بھائی سے کہنے لگی ویرا بیٹو یہ دا پتہ دے کر بیمار تو نہیں ہو گیا, کچا شہر جاتے ہیں. 2 بھائی شہر آئے, بیٹو ہی سے کہا بہن بلا رہی ہے. کعب اسے کہتے رہا شوہر نہیں آئے گا, اور گل کا دس زبان دراز ہے, نہیں لڑائی کرتی ہے, نہیں خدمت نہیں کرتی, کا ساری باتیں صحیح, کہ پھر کیوں لے کے نہیں جاتا, کہ یہاں سے جاتا ہوا حفاظت میں ہے. وہ کہنے لگے نہیں عزت دار لوگ ہیں, محلے والے انگلیاں اٹھائیں گے, بہن گھر آ کے کیوں بیٹھ گئی, ہاتھ جوڑنا پیری پہننا, جا ہماری اپنی بہن ہماری بہن کو لے گیا. کہ نہیں قاضی کی عدالت سامنے تھی, دونوں بھائی عدالت میں چلے گئے. اتفاق سے میرا عزیزو بادشاہ بھی قاضی کے پاس بیٹھا تھا, پیچھے پیچھے بھیڑوئی صاحب آ گیا. قاضی صاحب نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہ پردیسی لوگ ہیں, اپنے بھیڑوئی کی شکایت لے کے آئے. کون تمہارا بھیڑوئی؟ یہ کھڑا ہے. کہ بتاؤ کیا شکایت ہے؟ اللہ اکبر. کہ کیا شکایت ہے؟ سنو. یوں نہیں کہا ساڈی بہن نو چھڑ کے چلا گیا, 2-4 گالیاں سنی, نکالی کوئی نہیں. کہ ایک مالی کو ہم نے اپنے گھر کا قیمتی باغ دیا. سننا, ہم نے اپنا باغ ایک مالی کے حوالے کیا. اس باغ کے اندر ہریالی تھی, اس باغ کا پھل بھی آتا رہا اور پکتا رہا. اس باغ کے درمیان میں کنواں تھا. مالی کا جب دل کرتا کنویں سے پانی پیتا, مالی کا جب دل کرتا اس درخت کے پھل کھاتا. پتہ نہیں مالی کو کیا ہوا, ایک دن وہ باغ آ کر مالکوں کے حوالے کر کے چلا گیا. اب شکایت لے کے آئے کہ مالک کو بتا, پوچھو تو صحیح کہ ہمارے باغ نے پھل دینے چھوڑ دیے, یہ اس کا پانی کھانا ہو گیا. بیٹو یہ کیا آنسو نکل آئے. کہنے لگے نا باغ کی طرف انگلی نہ اٹھا, تمہارا باغ بھی بڑا اچھا, تمہارے باغ کے پھل بھی بڑے اچھے, تمہارے باغ کے کنویں کا پانی بڑا میٹھا. لیکن مالی ایک دن باغ کو چھوڑ کے گیا. اچانک وہ باغ میں آیا, اس نے دیکھا, مالی نے دیکھا اس کے باغ میں شیر کے پنجے نظر آئے. مالی ڈر گیا, اس نے باغ والوں کے حوالے کر دیا. بادشاہ چیخے مارتا اٹھا اور کہنے لگا او مالی تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں, اپنا باغ جا مالک سے واپس لے آ اور اپنے باغ کے پھل بھی کھا اور باغ کا پانی پی. کیونکہ شیر نے, بھیڑیے نے تیرے باغ میں گھس کر پنجے گاڑنے کی بڑی کوشش کی. بھیڑیا ناکام ہو کے واپس آ گیا. تقوی حیا شرم کی اور پرہیزگاری کی دیواریں اونچی دیکھ کر بھیڑیا مایوس ہو کے آ گیا. رشتے بھی بچ گئے, خاندانوں کی بدنامی بھی کوئی نہیں ہوئی. اہلا اے علی تو اس قابل تھا, سہلا نکاح میں مہنگا کوئی نہیں کرنا.
مرحبا جی آیا علی تیرا آنا مبارک. یہ ہے معنی. لیکن علی ایک بات یاد رکھنا جی یا رسول اللہ، فرمایا دولے والا جوڑا بھی تجھے گھر سے دوں گا. کہو نا سبحان اللہ. علی دولے والا جوڑا بھی تجھے گھر سے دوں گا. اے میرا علی، بیٹی جس مکان میں بیاہ کے جائے گی وہ مکان بھی میں محمد تجھے دوں گا. علی برتنے کے برتن تیرے پاس نہیں، وہ بھی جو میرے سے ہو سکے دوں گا. سونے کے لیے بستر بننے وہ بھی میں دوں گا. پانی بھرنے کے لیے مسکینہ کوئی نہیں وہ بھی دوں گا. لیکن علی ایک کام ہے وہ تجھے کرنا پڑے گا جو امت پر واجب کر دوں گا. وہ کام کیا ہے؟ فرمایا نکاح کا حق میں وہ تجھے کہیں نہ کہیں سے لانا پڑے گا. علی سر نیچے کر کے کھڑے ہو گئے. فرمایا علی کیوں مایوس کھڑا ہے؟ یا رسول اللہ کہاں سے لے گئے ہو؟ فرمایا علی بے شک تلوار بیچ یا زرہ بیچ کیا. علی مدینے کے بازار میں زرہ لے کے کھڑا ہے. سخی عثمان سے ملاقات ہو گئی. واہ صحابہ واہ صحابہ، آج لوگ کی کہہ گئے، ایمان والوں کے دل دکھا گئے کہ صحابہ نبی کی بیٹی کا حق کھا گئے. آنکھیں کھول کے دیکھو، اسلام کی تاریخ گواہ ہے. خدا کی قسم صحابہ کھا کے نہیں گئے، محمد کے قدموں پر لٹا کے چلے گئے. کے کتے نے تینوں رکھے. جو صحابہ پر انگلی اٹھاتا ہے خدا کی قسم اسے کتا کہنا کتے کے ساتھ بھی بے واجبی ہے. علی کیا بات ہے، کیوں مایوس کھڑا کہ حضور نے بیٹی کی ہاں کر دی. عثمان نے ایڈوانس مبارکباد دی. کہ کیوں کھڑا کہ حق مہر کوئی نہیں. حضور نے فرمایا زرہ بیچ گیا. کتنے کی زرہ خرید لی، پیسے دے دیے کہ یار کی شادی ہو، یار خالی حق سے نہیں رہتا. اللہ اکبر، کیا تحفہ دے گا کہ یہ زرہ لے جا، قیمت سے شادی کا خرچہ ادا کر لے، شادی کا خرچہ پورا کر اور یہ زرہ تحفے میں لے. جب تک پیر کر جہاد کرتا رہے گا عثمان کا کھاتا قیامت کی صبح تک کھلا رہے گا. علی حق مہر آپ کو لانا پڑے گا، یہ امت پر واجب کروں گا. علماء سے گزارش کروں گا خدا کے واسطے، جب 2 لاکھ روپے کی گاڑیاں کرائے پر لا کے برات آ سکتی ہے تو حق مہر اندر طلب کیوں ہو سکتا ہے؟ حق مہر بھی موقع پر ادا کرو. نبی نے شادی کی، خیبر کے میدان میں حضور کا نکاح ہوا. 125 اوقیہ سونا جو آج کے دور کے اندر کروڑوں روپیہ بنتا ہے، حضور نے مہنگے سے مہنگا مہر ادا کیا. حضور نے 10 درہم مہر بھی ادا کیا جو 6,500 ہزار روپے. یعنی میرے عزیزو اتنی چاندی کی قیمت بنتی ہے. اللہ کے نبی نے حق مہر گھٹ تو گھٹ 5,000 روپیہ. او میرے عزیزو 10 لاکھ ولیمے پہ لگاتے ہو، 5,000 حق مہر تو دو. خدا کی قسم اس معاملے میں بھی آپ کو مجھے نبی کے گھرانے کی سنت نصیب ہو جائے. یہ واجب ہے. 2 فرض 2 گواہ، ہاں قبول ہے فرض. حق مہر واجب ہے. انڈیا کے ایک بزرگ ممبر پہ بیٹھ کے فرما رہے تھے کہ ابو کا انتقال ہو گیا. لوگ گلے مل کے رونے لگے. انہوں نے پنکھا بند، بجلی بند، سب کچھ بند کر دیا. میں نے کہنے لگی کیا ہوا؟ کہ سارے ایک کمرے میں آ جاؤ. امی جان آپ بھی کمرے میں آ جاؤ. ابے کی میت اکیلی پڑی ہے. سارے بہن بھائی کمرے میں چلے گئے. کہ محلے والوں کے آنے سے پہلے، رشتہ داروں کے آنے سے پہلے بیٹھ کے مشورہ کرو پنکھا بجلی چلانی چاہیے کہ نہیں. خیر دے. انہوں نے کہا امی تو گواہ ہے، آج سے پہلے یہ بجلی کا جو بل آتا تھا اس کا بل ابا کی تنخواہ سے جاتا تھا، ابا کی کمائی سے جاتا تھا. اب ابا فوت ہو گیا، ملکیت باپ کی نہیں رہی، ملکیت بہن بھائیوں کے حصے میں وراثت آ گئی. سارے اجازت دو. جب تک اجازت نہیں دو گے باپ کے اوپر پنکھا نہیں چلاؤں گا، لائٹ نہیں جلاؤں گا، کیونکہ اب ہمارا حق ہے اور میرا اکیلے کا نہیں، سب کا حق ہے. دھی بیٹی سارے رونے لگے کہ خوشی سے اجازت دیتے. باپ کا جنازہ دینے میں نہ اٹھا، روشنی میں اٹھا. اللہ کی عزت کی قسم ہے جس کی اولاد اتنا حلال حرام کا خیال کرتی ہو، جب اس کے باپ کا جنازہ جا رہا ہوگا چہرہ دیکھنے کی دیر ہوگی، خدا کی قسم آسمان سے اس کے چہرے پہ نور برس رہا ہوگا. حق مہر دو. اگر میت گھر میں پڑی ہے امی سے پوچھو، وہی بات میں
میرے بتا جب تیرے نکاح پر 40 روپے کا مہر تھا ابو نے دیا کہ نہیں دیا؟ تو باپ کے کھیسے میں سے پیسے نکال کے ماں کا حق مہر جھولی میں ڈال پھر جنازہ اٹھا اسے پڑھواتے مزہ آئے گا تجھے اللہم اغفر لی حیینا و میتنا پڑھتے ہوئے مزہ آئے گا۔ تین سنتیں نکاح میں مختصر کروں، تین سنتیں نکاح میں۔ پہلی سنت امام جو خطبہ پڑھتا ہے یہ سنت ہے۔ پھر دوسری سنت میرے عزیزوں، حضور علیہ السلام جب نکاح پڑھاتے چھواروں کا ٹھوکرا حضور کے پاس آتا، حضور ہاتھوں میں لیتے یوں کر کے اچھالتے، ہاتھوں میں لیتے یوں براتیوں کی۔ یہ سنت ہے حضور کی میرے عزیزوں، ہاتھ جوڑنا، یہ سنت کو زندہ کرو تاکہ میرے نبی کی کوئی سنت خاموش نہ ہو۔ شادی میں یوں کر کے نکاح میں دو کام تم کر لو، دو کاموں کی ضمانت خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میں دے کے جا رہا ہوں۔ پہلا کام میرے عزیزوں نکاح بچوں کے مسجد کے اندر کرو۔ دوسرا کام میرے یارو بیٹیوں کو رخصت اپنے گھر سے کرو۔ مولی صاحب کیوں شادی حال میں کیوں نہ کریں؟ اور بھائی کتنے بے نگاہوں کی کتنے بے حیاؤں کی نگاہیں بچی کے چہرے پہ پڑے گی، لکھ قرآن سر پہ رکھ دے ایمان کا نور نہیں آئے گا۔ بچی کو گھر سے رخصت کر، 20 سال تک بچی نمازیں پڑھتی رہی اس گھر میں، 20 سال تک روزے رکھتی رہی اس گھر میں، 20 سال اعتکاف کرتی رہی اس گھر میں، 20 سال صلاۃ تسبیح پڑھتی رہی اس گھر میں، کتنا درود پڑھا ہوگا، کتنا کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا۔ جب یہ دلہن بن کے جائے گی ترک میں جہیز جائے گا، اس کے سینے میں ذکر اذکار کا نور جائے گا۔ پھر آنے والے وقتوں میں دیکھنا نکاح مسجد میں ہو، رخصتی گھر سے ہو، پھر گود اس کی ہوگی۔ بیٹی پیدا ہوئی تو رابعہ بصری آئے گی، اور بیٹا پیدا ہوا تو شیخ عبد القادر جیلانی آئے گا۔ تیسری میرے عزیزوں سنت حضور علیہ السلام کی شادی کے بعد ولیمہ۔ 5 منٹ کی گفتگو میں ولیمہ سن لو، مہنگا کرو تمہاری مرضی۔ حضور علیہ السلام کا نکاح ہوا خیبر کے میدان میں، اسی رات خیمہ حضور کے لیے لگایا گیا۔ جب میاں بیوی نے رات گزاری، صبح اٹھے حضور علیہ السلام نے آواز دی، صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا صحابہ ناشتہ کر لیا؟ کہا جی نہیں۔ کیا تمہارے پاس؟ اس نے کہا 4 کھجوریں، کسی نے کہا مٹھی بھر جو، کسی نے کہا اتنے سے سکو، اور میں سارا سامان لے کے آ جاؤ۔ صحابہ لے کے آئے، خیبر کے میدان میں دسترخوان لگ گیا، اور میں اپنا ناشتہ بیٹھ کے کرو، اور خود بیٹھ گئے، اور مجھے بھی کرواؤ خود ناشتہ کرو۔ جب صحابہ لقمے لے لے کے منہ کے اندر چبا رہے تھے، آپ نے فرمایا او لوگو تمہارا ناشتہ ہو گیا، اس ناشتے پر آج میں محمد کا ولیمہ ہو گیا۔ کراچی کے ایک سیٹھ نے اپنی بیٹے کی شادی کی، اگلے دن ولیمے پر مولوی صاحب کو بلایا، مؤذن صاحب کو بلایا، مسجد کے خادم کو بلایا، آ جاؤ ولیمے کے۔ سارے آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ گھر کے اندر جو سبزی ترکاری پکی تھی لا کے رکھ دی، روٹی لا کے رکھ دی۔ ایک گھن میں بولے بابا جی اگر یہاں کھا لیں گے تو ولیمہ کیا کریں گے؟ انہیں کہا میاں یہی ولیمہ ہے۔ چودھری سیٹھ صاحب کراچی کے رہنے والے اپنی حیثیت دیکھ اور بیٹے کا ولیمہ دیکھ۔ اتنا کہنا تھا، حاجی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میاں شادی حال بھی بک کرایا تھا، 30 سے 40 لاکھ روپے کا کھانا بک کرایا تھا، لیکن جب رات بہو کو لے کے آیا اس کو میں نے ڈولی سے اترتے دیکھا، اسے دیکھ کر کتنی یتیم بچیاں مجھے یاد آ گئی، کتنی بیوہ عورتوں کے گھر میں چھوٹی چھوٹی معصوم یاد آ گئی، جن کا ابا کوئی، جن کا ابا کوئی نہیں، جن کا بھائی کوئی نہیں۔ میرے رات بستر پہ سوچا، میں نے کہا کھانا 30 لاکھ روپے کا کروں گا، لوگ کھا کے جائیں گے، کوئی کہے گا نمک زیادہ، کوئی کہے گا گوشت گلا نہیں، کوئی کہے گا روٹی کا کنارہ کچا رہ گیا، اور ولیمہ سادہ سا کر دوں جو 30 لاکھ روپے بچا، بھلے کے اندر دروازے بجاؤں گا، جس گھر کے اندر یتیم ہوئی 1 لاکھ روپے کا جہیز بناؤں گا۔ میرے ولیمے کی وجہ سے 30 بچیوں کی ڈولی اٹھ گئی، عرش والا بھی راضی ہو جائے گا، روزے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، سیرت محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، سیرت صحابہ۔
اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کھانے میں اور خصوصاً ولیمے میں بدترین کھانا وہ جس میں غریب شامل نہیں ہوتا۔ اور لوگوں حلیمہ کی گود کی سیرت سنی، پیدا ہوتے انگلی اٹھا کے شہادت کا کلمہ پڑھنے کی سیرت سنی، میرے عزیزوں مکے کی دھرتی پہ مار کھانے کی سیرت سنی۔ یہ سیرت سنو کیا ہے؟ فرمایا بدترین کھانوں میں وہ کھانا جس میں غریب نہیں شامل ہوتا۔ اتنا بڑا تمبو لگا، اتنی بڑی مار کی، اتنی بڑی کنات لگی، 2000 آدمی کھا رہا ہے، فقیر کشکول لے کے ڈنڈے کھا رہا ہے، یہ اندر چھوٹا گوشت کھا رہا ہے۔ آؤ میں تجھے ولیمہ بتاؤں جو بہترین ولیمہ ہو۔ 1200 آدمیوں کی امیروں کی کرسی ادھر لگا، 40 فقیروں کی کرسی سامنے لگا، جو امیروں کی ٹیبل پہ وہ فقیروں کی ٹیبل پہ۔ امیر کھائے گا کہے گا کچرا بوٹی میں آ گیا، کہے گا گھی زیادہ آ گیا، کہے گا بوٹی بڑی بن گئی، سخت بن گئی، کہاں سے لائی آیا تھا، کس نے پکایا تھا، کس نے گوشت پکایا تھا۔ غریب کے سامنے چھوٹا گوشت آئے گا، اللہ اکبر، آنسو نکل کے آنکھوں میں آئیں گے، یا اللہ یہ بقرہ عید کے دن کھایا تھا یا جس سیٹ کی شادی میں کھایا۔ پہلا لقمہ کھائے گا کہے گا اللہ اے دے گھر بھاگ لگ گئے، دوسرا کھائے گا اللہ نے پتر نو سونا پتر دے، تیسرا کھائے گا اللہ نو حج کرا دے، چوتھا لقمہ کھائے گا اللہ تنے نے وڈا شان مرتبہ دے۔ خدا کی قسم کہ نمک مرچ تیز مسالے کرنے والے تھوک کے چلے جائیں گے، فقیر ہر لقمے پر دعا دے گا۔ جب فقیر تیرے گھر سے راضی ہو کے چلا گیا، خدا کی قسم عرش والا بھی دیکھ کے مسکرائے گا، روزے والے کی طرف سے بھی تیرے گھر میں سلام آ جائے گا۔ کرو شادیاں سنت کے مطابق، آج نیت کرو جوانوں مسجدوں میں نکاح پڑھائیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ جو ہی گل میرے عزیزو کہ بہنوں تک میری بات جا رہی ہو، آج باپ کا دامن پکڑ کے کہہ دینا ابا مولوی کم لگ رہا تھا، ہمیں روحانی باپ زیادہ لگ رہا تھا، جا فقیر کا نمبر ہے تو اس فقیر کو جا کے کہہ دے پریشان نہ ہو، جو تو رو کے گیا ہم تیرے آنسوؤں کا مول ڈال نہیں ہے، انشاءاللہ نہ 50,000 روپے کا جوڑا پہنے گی، انشاءاللہ نہ ہم کہیں گی کہ مہندی والی کرسی لے گیا، ہم اپنے باپ کی حیثیت کو دیکھ کر ایسی ڈیمانڈ کرے گی ابا ایک جوڑا پیر رکھا ہے ایسے گھر میں بیاہ دے، ابا جان کا دوسرا جوڑا بھی سسرال میں جا کے ملے، ابا جان ایسے گھر کے اندر رشتہ کر، ابا جان ایک دن روٹی ملے ایک دن فاقہ ملے، ابا پریشان نہ ہونا جی دل فاقہ آئے گا میں سجدے میں پڑھ پڑھ کے تیری خیر کی دعا کروں گی۔ صرف میرے عزیزوں ملاد سیرت کا نہیں بنانا، چڑیا سیرت کی نہیں لگانی، چراغا گھر کے اندر نہیں کرنا، دل کے اندر ایسا چراغ جلا کہ جس کو موت کا جھونکا بھی میرے عزیزوں بجھا نہ سکے، ایسا چراغ جلا تو قبر کی اندھیری کوٹھی کو بھی روشن کر کے دکھا دے۔ وہ چراغ کون سا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جن میں جان میں مکان میں دکان میں صبح میں شام میں غریب میں خوشی میں ہنسنے میں رونے میں جلوت میں خلوت میں معاملات میں کردار میں گفتار میں صداقت میں ریاضت میں عبادت میں سونے میں جاگنے میں بچوں کی پیدائش میں شادی میں غمی میں خوشی میں اللہ اکبر، لوگ تیرا چہرہ دیکھے خدا یاد آ جائے، تیرے معاملات کو دیکھنے لگ جائے تو سونا مصطفیٰ یاد آ جائے۔ 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر عزیزوں کو یا اللہ میری توبہ، پھر عزیزوں کو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ فقیر نے جو سنانا تھا سنا دیا، اللہ فقیر بھی محتاج ہے، یہ سارے محتاج ہیں، اللہ جھوٹ کے بدعہدی کے گناہوں سے دامن داغدار کر کے لائے، ایسی رحمت کی بارش برسا، دل بھی دھل جائے وجود بھی دھل جائے ہمارا دامن بھی دھل جائے، ہم نے توبہ کی، تیرا وعدہ ہے اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ فرمایا جو بندہ کہتا ہے اللہ معاف کر دے، مجھے اتنا پیار آتا ہے، معاف کرنا تو دور کی بات ہے، میں جب پیار کرنے پر آتا ہوں تو گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہوں۔ اللہ آج تیرے بندے تیرے سے یوں بھی کر کے بیٹھے، اللہ گناہوں تے نیکیاں تھوڑی، ایسا کرم فرما کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔
सच्ची सुच्ची जिंदगी शरीयत के मुताबिक, कुरान सुन्नत के मुताबिक, चेहरे पर सुन्नत रसूल सजाने के मुताबिक आज जिंदगी गुजारने का मुतालबा किया जा रहा है। इस मुतालबे पर हाथ खड़ा करने के लिए कौन तैयार है? पक्का सच्चा वादा करो। हाँ यकीन यारो 12:30 बज रहे हैं, लेकिन गुंबद खजरा की तरफ से खिड़की खुली हुई है, हवा का झोंका आ रहा है। अब्दुल्ला लोगों से सब कुछ ले लिया, मुझे भी तो कुछ दे के जाओ। सफर शदाद के लिए पैसे ले लिए, दुनिया की सर्दी से बचने के लिए चाय पी ली, तुझे प्यास लगी तुझे पानी पी लिया, तुझे तकरीर सुनाई, लोगों ने सुभान अल्लाह कह दी। रोजे की खिड़की खुली हुई है कि देखो मुझे भी तुम कुछ दे के जाओ, तुम्हारा मोहब्बत इंतजार कर रहा है। तुमने जो मांगा मैंने दिया, तुमने शिफा मांगी दी, तुमने शफाअत मांगी दी, तुमने साथ मांगा दिया। रातों को उठ के रोया तुम्हारे लिए, खलवतों में रोया तुम्हारे लिए, पत्थर खाए तुम्हारे लिए, बच्चियों को रिश्तों को तलाके हुई तुम्हारे लिए। याद रखो वक्त इधर बीवी बैठी थी, इधर बेटी बैठी थी, आंखों में आंसू आए, बेटी कहने लगी मेरी वजह से रोए, कतई नहीं। बीवी कहने लगे मेरी वजह से रोए, कतई नहीं। जिब्राइल सामने आके खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मौत किधर की वजह से रोए, परवाह नहीं। बीवी बेटी कहने लगी बताओ तो सही। जिब्राइल भी कहने लगा बताओ तो सही। परवाह मैं अपनी उम्मत की वजह से रो रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जब तक तसल्ली की मिल जाती मेरा जाने को जी नहीं चाहता। अल्लाह का कुरान पहले आ चुका, जिब्राइल ने कुरान पढ़ के सुनाया। क्या आपके रब ने आपसे वादा नहीं किया था? वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, इतना दूंगा तो राजी हो जाएगा। या अल्लाह अगर मुझे राजी करना चाहता है तो मेरी उम्मत की मग़फ़िरत मेरी झोली में डाल दे। अल्लाह तो अर्शों पे राजी हो जाएगा, तेरा राजी हो जाएगा। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए। आज वो कह रहे जाओ फरिश्तों मेरे लिए भी तो कुछ लेके आओ। आज उम्मती खड़ा हो जा, तो अखियां तो तूने भिगो के दिखा दी, तूने रो रो के आंखें तो लाल कर दी। खुदा के वास्ते तेरा आंसू जहां जा गिरा है, आज इरादा कर इंशाअल्लाह हयाती होवे, अल्लाह जिंदगी में रुदे में दाढ़ी कोई नहीं कटाऊंगी। आज तौबा भेज दे हुजूर के पास, खुदा की कसम लकत सलाम आएगा। करो चलिए इंशाअल्लाह। तो आज कटाई थी, अब क़यामत तक गर्दन कटेगी, सुन्नत नहीं कटेगी। कौन हक चाह के इंशाअल्लाह दाढ़ी नहीं कटाऊंगा? खड़े होके कहो मेरे अजीजों, खड़े होके कहो कि इंशाअल्लाह दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। सच्चे दिल से अगर मन में तुम्हारे बात आई, उठ के कोई इंशाअल्लाह दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। हयाती हो इंशाअल्लाह। उठो उठो, तुम्हारे घर के आगे से रहमत का दरिया बह के ढल है। रात के 12:30 बजे इस वक्त कौन तुम्हें धोखा देगा? खुदा की कसम तो रहमत तुम्हारे दरवाजे पर आई। उठो और उठ के कोई इंशाअल्लाह बड़ी दाढ़ी रखूंगा, छोटी नहीं कराऊंगा। ऐसा भी कोई है जिसके चेहरे पर है ही कोई नहीं? आज इरादा करे बुजुर्ग उठ जा, खुदा की कसम अल्लाह की रहमत है। हंस के ना दिखा, रो के दिखा, हंस के ना दिखा, रो के दिखा। दिखाओ तो सही जरा उठ के, और एक दो खड़े हो जाओ, उठ के खड़े हो जाओ। शहजाद उठ के खड़े हो जाओ, बुजुर्ग जरा उठ के खड़ा हो जा। दिखा तो सही इंशाअल्लाह पूरी सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखूंगा। हाथ ही खड़े कर दो, चलो उंगली कटा के शहीदों पे नाम लिखवा लो इंशाअल्लाह। ये मेरे अजीज अल्लाह से वादा है, दाढ़ी जरा सजा के दिखाना, वादा कर लो। मिंबर पर बैठकर अगर या तुमने दाढ़ी का इरादा किया, खुदा पाक की कसम रोज़े अनवर पर अल्लाह के हुक्म से बुलाकर तुमने सलाम का जवाब दिया फरमाएगा। नेकियों वाली जिंदगी की तरफ और बुराई वाली जिंदगी से तौबा करो, करोगे ना इंशाअल्लाह। और कारे नबूवत को, नबी वाले काम को लेकर तदरीस में, तसरीफ में, मदारिस की सूरत में, मसाजिद के आबादी की सूरत में, अल्लाह के रास्ते में वक़्त लगाने की सूरत में अपने आप को पेश करोगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में बरकत दे। इतनी देर तुमने बैठ के सुनी, आज ये सुबह से मेरे साथ है। जोर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद, यकीन करो मुझे बड़ी शर्म आती है, मेरे से नहीं झुका जाता। जुराबे पहनाना, पैर धुलवाना, पैर साफ करना, पकड़ के लेके चलना, गाड़ी में उठाना, पैर मेरा गाड़ी के अंदर रखना। वैसे क्या लूँ, मैंने तो भाई अपने पेशाब को हालात सामने है, मैं ऐसे नौकर मुलाजिम तो ये तो खुदा की कसम नबी के सच्चे आशिक है, ये हुजूर की सलाह खानी करेगा। जावे कोई ना, दुआ 2 मिनट की दुआ और 2 मिनट की हुजूर की नाल। मैं तुम्हारे से 100 रुपए का तकाजा ही नहीं करता, 10-20 रुपए जो तुम्हारी इस्तात हो। गरीब के घर का चूल्हा जल जाएगा, अल्लाह तेरा मेरा बेड़ा पार कर देगा। 2 मिनट हुजूर की सलाह खानी सुन लो। बहुत कीमती लोग हो, 6 घंटे हो गए तुम्हें बैठे हुए,